باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پہلے بیت الطیبین الطاہرین اما بعد حضرت مختار ثقفی رضوان اللہ تعالی علیہ اور اس سلسلے سے مختار کے حالات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کے ابتدائی حالات: جناب مختار ثقفی یکم ہجری میں طائف میں پیدا ہوئے، مگر پرورش مدینے میں ہوئی۔ نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ تعلق بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے تھا، اس لیے انہیں مختار ثقفی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، جنہیں حضرت عمر نے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، جہاں وہ شہید ہو گئے۔ مختار ثقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیرک و دانہ کہہ کر پیار فرمایا اور فرمایا کہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ ظاہر ہے کہ اتنا امام علیہ السلام جیسی شخصیت کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب مختار بے داغ شخصیت تھے اور اہل بیت کے قاتلوں سے بدلہ لینے والے، اور اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے وہ بارگاہ میں ایک حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کے فضائل: جناب مختار ائمہ معصومین کی نظر میں پہلا جو ہے وہ نظریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تک مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا سر نہیں بھیجا، بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور خضاب نہیں لگایا۔ آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مختار کو برا نہ کہو، انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ان سے انتقام لیا، سخت حالات میں ہماری مدد اور بیوہ خواتین کی کفالت کی۔ روایت میں ہے کہ جب جناب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کا سر حضرت امام زین العابدین السلام خدمت میں بھیجا تو آپ نے سجدہ شکر کیا اور فرمایا جزا اللہ المختار خیرہ، خدا جناب مختار کو جزائے خیر دے۔ یہ ظاہر امام کی دعا جناب مختار کے لیے ایک سند ہے، ان کی عظمت کے لیے۔ اور وہ تمام روایتیں جو مختار کے خلاف پیش کی جاتی ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ کی شخصیت کو مشکوک اور آپ کی توہین کی جاتی ہے، اس کو بزرگ محققین نے جعلی بتایا اور یہ بتایا کہ یہ بنی امیہ اور بنو زبیر نے ان کی شخصیت کو متہم کرنے کے لیے ایسا کیا۔ چنانچہ علامہ مجلسی نے فرمایا کہ مختار فضائل اہل بیت کو بیان کرتے اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام و حسنین کریمین علیہ السلام کے صفات حسنہ کو نشر فرماتے۔ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت و حکومت کا حق فقط اہل بیت علیہ السلام کو ہے، اور حکومتوں کے ذریعے جو مصیبتیں اہل بیت پر پڑیں ان سے آپ رنجیدہ اور غمزدہ تھے۔ علامہ باقر شریف القرشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مختار شیعوں کی ایک برجستہ شخصیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمشیروں میں سے تھے، اور ان کا دل اہل بیت علیہ السلام پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کے لیے سب سے زیادہ بے چین رہتا تھا۔ وہ اپنے جہاد میں کوشاں رہتے تھے کہ کیسے حکومت حاصل کرنے، لیکن یہ تمنا اپنے لیے نہیں تھی بلکہ ان کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں کے انتقام کے خواہاں تھے۔ آپ نے جو ہے وہ حکومت تقریباً 18 مہینے کی، اور اسی درمیان ابن زیاد اور حرملہ ابن کاہل اور جتنے بڑے بڑے قاتلین امام حسین نامور تھے ان سب کو جو ہے مار ڈالا اور قتل کیا۔ مختار ثقفی کی عبداللہ ابن زبیر سے شدید اختلاف کے باعث جنگ ہوئی۔ ادھر بنی امیہ کا اقتدار ان کے نواسہ رسول سے دشمنی، ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا، اور مختار کی دشمنی میں بنی امیہ نے ان کے خلاف نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دیں۔ عبید اللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو 687 عیسوی میں مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا، اور وہیں ان کا قبر بھی ہے، ان کی مزار بھی ہے۔ اس کے بعد مختار ثقفی کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوہ عمرہ بنت نعمان ابن بشیر انصاری ہے۔ نعمان عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے کوفہ کے گورنر تھے بھی شامل تھیں۔
جو مدائن میں رہتی تھی ان کو مصعب ابن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ تاریخ میں ہے کہ مصعب نے عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا کہ خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب نے اسے مار ڈالا۔ مگر کوفہ میں رہنے والی بیوی نازیہ بنت سمرہ ابن جندب کو مصعب ابن زبیر نے معاف کر دیا۔ بہرحال بنی امیہ کے پروپیگنڈے اور مشکوک بنانے کی کوششیں ناکام ہیں۔ اہل بیت کے اس حامی کی عظمت تمام ہمارے ائمہ خصوصیت کے ساتھ امام محمد باقر صاحب، امام جعفر صادق علیہ السلام اور لوگوں نے بیان کیا ہے۔ خداوند عالم ان کی وفات پر ہم امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔